یہ دارا اسلام سے خارج ہے، یہ جس کی مرضی جا کے پیچھے نماز پڑھے، آپ اس کو لگام ڈالیں۔ اگر آپ لگام نہیں ڈالیں گے تو پھر ہر گلی، ہر قریہ، ہر بستی، ہر کوچہ، ہر نگر سے غازی ملک ممتاز حسین قادری نکلے گا۔ اس کا عطا پتہ نہیں ہے یہ کہاں سے آیا اور کہاں سے مولوی بنا، یہ تو ایک جاہل ہے، اس میں تو سارے کرتوت شیطانی پائے جاتے ہیں۔ تو ایک ایسا شیطان ہے، شیطان بھی اس سے مشورہ لیتا ہے کہ میں اب کیا کام کروں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان آصف علی اور آپ دیکھ رہے ہیں نور پاکستان۔ انجینئر محمد علی مرزا جو کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، کھل کر اہل سنت، کھل کر ہر مسالک کے اوپر تنقید، صحابہ کرام کے اوپر تنقید نعوذ باللہ، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر بھی اب تو جملے کسنے شروع کر دی ہیں۔ اور اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان کے سابق جو پیشوا رہے ہیں پیر افضل قادری، انہوں نے فتویٰ جاری کیا ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے، یہ واجب القتل ہے، اور کوئی غازی اٹھے جو اس کا کام تمام کر دے۔ یا پولیس سے انہوں نے اپیل کی ہے، پولیس سے انہوں نے اس کے خلاف FIR بھی درج کروائی ہے کہ اس کو پکڑیں اور اس کو مار دیں۔ اس حوالے سے ہمارے ساتھ علامہ مولانا شاہد نواز جلالی صاحب موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں کہ پیر افضل قادری صاحب کے یہ فتوے کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ کیا اس کی گستاخیوں کے آگے یہ فتویٰ ٹھیک ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، آپ نے بالکل ماحول کے لحاظ سے، حالات کے لحاظ سے آپ نے سوال کیا۔ اس میں آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کا قرآن رکھ رہا ہوں۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا، کہ جہاں کہیں بھی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گستاخ پایا جائے تو اس کو واصل جہنم کر دیا جائے۔ اس میں جو مرزا جہلمی ہے، اس نے کوئی ایک گستاخی نہیں کی، اس نے بار دیگر بارہا مرتبہ کئی مقامات پر کبھی صحابہ کو تنقید کا نشانہ بنایا، کبھی اولیاء کرام کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ اب تو بات اتنی اوپر جا چکی ہے کہ پانی سروں سے گزر چکا ہے، اور اس نے اب جو نشانہ بنایا وہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کو نشانہ بنا کر یہ بات جو الفاظ اس نے چناؤ کیے ہیں، نقل کفر نہ باشد، میں اپنی زبان سے وہ الفاظ نہیں کہنا چاہتا، تو ایسے الفاظ کا چناؤ بالکل گستاخی ہے، کفر ہے، اور ایسا کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ یہ تو اس کے پہلے بھی اس کا عطا پتہ نہیں ہے یہ کہاں سے آیا اور کہاں سے مولوی بنا اور کہاں سے اس نے دین سکھانا شروع کر دیا۔ یہ تو ایک جاہل ہے، کہتا ہے میں 17 سال بریلوی رہا ہوں۔ یہ ایک جاہل ہے۔ اگر بریلوی ہوتا تو کوئی بریلویوں والی اس میں کرتوت پائے جاتے، اس میں تو سارے کرتوت شیطانی پائے جاتے ہیں۔ یہ تو ایک ایسا شیطان ہے کہ شیطان بھی اس سے مشورہ لیتا ہے کہ میں اب کیا کام کروں۔ اس نے تو دین کے نام پہ ایک دین کو بگاڑنے کا پروپوگنڈا شروع کیا ہوا ہے۔ یہ انسان ایک زہریلا پن ثابت ہو رہا ہے ملک پاکستان کے لیے۔ تو میں ملک پاکستان کے حالات کو بہتر کرنے کے لیے عوام الناس کے جذبات کو جو شخص مجروح کر رہا ہے، یہ مرزا جہلمی، اس کے لحاظ سے میں حکومت وقت سے مطالبہ کروں گا کہ آپ اس کو لگام ڈالیں، آپ اس کو لگام ڈالیں۔ اگر آپ لگام نہیں ڈالیں گے تو پھر ہر گلی، ہر قریہ، ہر بستی، ہر کوچہ، ہر نگر سے غازی ملک ممتاز حسین قادری نکلے گا۔ پھر آپ یہ کہیں گے کہ ملک کے حالات خراب ہو گئے، اس نے قانون کو ہاتھ میں لے لیا۔ ابھی آپ کے پاس وقت ہے کہ آپ اس کو لگام ڈالیں اور اس کو کیفر کردار تک پہنچانے میں اہل سنت و جماعت کے ساتھ اپنا اظہار خیال کریں، اور یہ بتائیں کہ اگر اس نے گستاخی کی ہے تو اس کا سر تن سے جدا کرنے کے لیے حکومت پاکستان موجود ہے۔ اچھا، ایک تو چیز ہے نا کہ اگر ویڈیوز یا کلپس موجود نہ ہو، لوگ اپنے دل کی بات ہی کر رہے ہوں کہ اس کو مار دو، ہر چیز انٹرنیٹ پر موجود ہے، اور پیر افضل قادری نے 5 لاکھ روپے کا انعام رکھا ہے جو اس کو مارے گا۔ تو آپ کے خیال میں جنہوں نے ممتاز قادری کو پھانسی دی ہے، کیا وہ ادارے، کیا وہ حکومت اس کو گرفتار کرے گی؟ اصل میں بات یہ ہے نا کہ ظن المؤمنین خیر، مومنین کے بارے میں اچھا گمان کیا جائے
تو سوچ اچھی رکھنی چاہیے. ہاں اگر وہ گرفتار کر لیں اور اس کو کیفر کردار تک پہنچانے میں مدد کریں تو پوری عوام اہل سنت، پورا مسلمان انشاءاللہ ان کو سلام پیش کریں گے اور ان کی جوتیاں اپنے سر پہ اٹھانے کے لیے تیار ہیں. اگر وہ نہیں کریں گے تو پھر غازیوں کی کمی تو نہیں. غازی ملک ممتاز حسین قادری قدس سرہ العزیز ہر شخص کو جام پہ لا گئے ہیں کہ آپ ڈرنا نہیں، اب ڈٹ جانا ہے. یہ عشق کے سپوت ہے جو کسی سے نہیں ڈرتے، اپنے محمد سے وفا کرتے ہیں. اچھا، صورتحال اب تو اس قدر سنگین ہو چکی ہے کہ مرزا اس کو محمد علی مرزا کو ٹی ویوں پر بلایا جا رہا ہے، جو یوٹیوب چینلز ہیں ان پر لائیو بٹھایا جا رہا ہے مارننگ شوز میں، اور اس سے دین کی باتیں پوچھی جا رہی ہیں. تو آپ سے بھی یہ سوال ہے اور ان سے بھی یہ سوال ہے کہ کیا اہل سنت کے علماء کرام نہیں ملے، ان کو یہی ملا ایک بندہ دین بیان کرنے کے لیے؟ اصل میں نا یہ جو دور چل رہا ہے، اس دور میں عوام اہل سنت نے فرق کو ختم کر دیا. جس چیز کی آج ہمیں ضرورت ہے وہ سنی کی بیداری ہے. گر جاگ گیا یہ سنی تو ہر طاقت پہ بھاری ہے. رہی مرزا کی بات کہ مرزا سے دین سیکھنا یا جو مرزا کو بلا کے اس سے دین سکھواتے ہیں عوام کو، ایسا عمل کرنے والا اپنے ایمان کی فکر کرے کہ میں کس شخص کو سامنے بٹھا کر اور اس سے عوام کو دین سکھوا رہا ہوں. کیا وہ شخص دائرہ اسلام میں خود داخل ہے یا نہیں؟ اگر یہ تمام تر چیزیں وہ بلوانے والا نوٹ کر لے تو میں ایسا سمجھتا ہوں کہ وہ کبھی بھی مرزا جہلمی کو ایسے اسٹیج پر کبھی بھی نہ بلائے گا. مرزا جہلمی کہتا ہے، اس کے طرف بھی اس نے کلپ دیکھا ہوگا کہ اس کو قتل کروانے کا فتویٰ جاری ہوا ہے، تو اس نے اس پر کہا ہے کہ اگر مجھے مار بھی دیا جائے تو آپ کے جو بابوں نے 100-150 سال پہلے کتابیں لکھی ہیں ساری، میں نے اتنے ویڈیو کلپس بنا دیے ہیں کہ ان کتابوں کا رد ہے. تو اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ میں مرزا جہلمی کو بس اتنا کہوں گا، یہ جو بابوں کا منکر ہے نا، یہ صرف تو نہیں ہے، آج سے پہلے شیطان تھا. جب حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی تعظیم کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو سجدہ کرو، تو اس وقت انکار کرنے والا کون تھا؟ شیطان تھا. یہ آج کا شیوا نہیں ہے، یہ تو شیطان کا شیوا آج سے کئی سال قبل، کئی صدیاں پہلے کا گزر چکا ہے. آج سے پہلے اس کا بابا شیطان بھی بابے کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن وہ ختم نہیں ہو پائے. یہ تیری بھول ہے، تو شیطان کا چیلا ہے، چیلا بن کے رہ. تیری یہ سوچ کہ تو بابوں کی کتابوں کو ختم کر دے گا. کہتا ہے جو بابوں کی کتابوں میں جو بھی لکھا کہہ رہا ہے وہ انتہا پسندی ہے، اور لوگ ٹی وی پر بیٹھ کر دوسرے مسالک کے یہ کہتے ہیں کہ بھائی بھائی کا درس دیا جائے، فرقہ وارانہ بات نہ کی جائے. تو کیا بھائی بھائی سب کو کہنا کہ وہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، کیا یہ درست ہے؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم بہترین امت ہو جو نکالی گئی ہے لوگوں کے لیے. تأمرون بالمعروف، تم نیکی کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور برائی سے روکتے ہو. سامعین و ناظرین، یہ سوال کہ بھائی بھائی کا لیکچر دو اور ہر ایک بھائی بھائی ہے، تو پھر یہ اس آیت کو کہاں پہ فٹ کرو گے؟ مرزا جیل میں بھی کہتا ہے کہ میں قرآن اور حدیث صرف اس کو پڑھتا ہوں. تو آپ نے جو قرآن کی آیت پڑھی پھر تو وہ اس کا بھی انکاری ہو گیا. یہ تو ہے ہی منکر، یہ تو منکر قرآن، منکر حدیث ہے. یہ تو کوئی اپنا کوئی لیکچر تیار کر کے عوام کے سامنے رکھتا ہے اور جب اس پہ کوئی اٹیک آتا ہے تو پھر وہ اس سے مکر جاتا ہے، کہتا ہے نہیں یہ میں نے کہا تھا، پھر کہتا ہے نہیں میں نے یہ کہا تھا، پھر وہ اپنی ایک لینگویج استعمال کرتا ہے. یہ جو بھائی بھائی کا تصور ہے یہ تب تک ہے جب انسان مسلمان ہے، مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ مومن ہے، اس کا عقیدہ درست ہے اور اس کا عقیدہ اتنا پختہ ہے کہ وہ کبھی بھی کسی بد عقیدہ شخص سے ہاتھ ملانا گوارا نہ کرے. تو ایسے شخص کو بھائی بھائی کہا جا سکتا ہے. لیکن جو بد عقیدگی کے راہ ہموار کرتے ہیں
اور پھر آ کر کہتے ہیں شیعہ سنی بھائی بھائی، وہابی سنی بھائی بھائی، ایسا کہنے والا بالکل غلط سوچ کا حامل ہے، اور ایسا کہنے سے کبھی بھی کوئی کسی کا بھائی نہیں ہو سکتا، کیونکہ قرآن کا فیصلہ ہے نیکی کا حکم دو، برائی سے منع کرو۔ جب نیکی کا حکم دینے والا اور برائی کا حکم دینے والا دونوں برابر نہیں ہو سکتے، تو ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ جو بد عقیدہ ہے اور جو شخص عقیدہ رکھتے ہوئے علماء اہل سنت کے ساتھ وابستہ ہے، یہ بھی کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اچھا، کہتا ہے کہ میں شیعہ سنی وہابی دیوبندی ہر کسی کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں، پھر دوسری طرف قرآن سناتا ہے کہ قرآن نے کہا کہ فرقے بناؤ گے تو وہ اس کی دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو پھر جن کے پیچھے یہ نماز پڑھتا ہے وہ بھی تو کسی فرقے میں ہی آتے ہیں۔ کیا امام کے بارے میں پھر جس طرح کی یہ باتیں کرتا ہے، ظاہر ہے بریلویوں کو بھی یہ نشانہ بناتا ہے، دیوبندیوں کو بھی بناتا ہے، تو نمازیں بھی ان کے پیچھے پڑھتا ہے؟ سب سے پہلے تو نماز پڑھنے کے لیے انسان کا مومن ہونا شرط ہے۔ جب یہ شخص مومن ہی نہیں تو اس سے آگے کلام ہی نہیں کیا جا سکتا۔ یہ جس کے مرضی پہ جا کے پیچھے پڑے، یہ ایک ایسا شخص ہے جو آلو کی طرح ہے۔ آلو کو دال میں بھی مکس کیا جا سکتا ہے، گوشت میں بھی مکس کیا جا سکتا ہے، یہ جس جگہ پہ کھڑا ہو جائے یہ ان کے ساتھ ہے۔ یہ بات کہ میں ہر شخص کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں، جب یہ مومن ہی نہیں، ٹھیک ہو گیا، یہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، یہ جس کی مرضی جا کے پیچھے نماز پڑھے تو اس کی نماز سے ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ اس نے کہا ہے کہ فرقہ واریت نہیں ہونی چاہیے، اور دوسری بات یہ ہے کہ کہتا ہے کہ سارے مسلمان ہیں، فرقے نہیں ہیں، اور ساروں نے اپنی جزا اور سزا بھگت کر پھر جنت یا دوزخ میں جانا ہے۔ جی، اس متعلق کیا کہیں گے؟ کیا یہ حدیث پاک کا رد نہیں کر رہا؟ اور یہ جو مسلمان والا یہ ٹاپک پکڑا ہوا ہے، اس متعلق کیا کہیں گے؟ اس میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی ذی شان ہے کہ جس طرح بنی اسرائیل کے 72 فرقے تھے، میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، جن میں سے 72 جہنم میں جائیں گے اور ایک فرقہ جنت میں جائے گا، اور وہ فرقہ ناجیہ ہے۔ اس سے متعلق حضور سیدی و سندی و مرشدی حضور غوث اعظم دستگیر قدس سرہ العزیز، آپ واضح الفاظ میں اس کی صراحتاً وضاحت فرما چکے ہیں کہ یہ ناجیہ سے مراد اہل سنت و جماعت ہے۔ جو اہل سنت و جماعت ہے یہ جنت میں جائے گی۔ جو کہتا ہے کہ ہر بندہ مسلمان ہے، جزا سزا بھگت کر جنت دوزخ میں جائے گا، یہ بیان اس کا کس طرح ہے؟ یہ بیان اس کا کرنا کہ ہر بندہ اپنی سزا جزا بھگت کر جنت میں جائے گا، یہ کوئی فرقہ نہیں کہتا، کہ کہتا سارے مسلمانوں کے فرقہ نہیں۔ نہیں، یہ اگر یہ کہے کہ فرقہ نہیں تو پھر تو حضور کے فرمان کا یہ رد کر رہا ہے نا، اس کا انکار کر رہا ہے کہ حضور نے فرمایا جب 73 فرقے ہوں گے تو یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ فرقہ نہیں ہے؟ یہ تو حضور کے فرمان کا انکار کرنا ہے۔ اور باقی رہا جزا سزا، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، دست قدرت میں ہے، وہ جس کو چاہے گا جنت میں بھیجے گا، جس کو چاہے گا جہنم میں بھیجے گا، لیکن اس کے لیے عقیدے کا پختہ ہونا شرط ہے۔ جی ناظرین، آپ نے علامہ صاحب کی بات سنی، مرزا جہلمی کی باتیں ہیں ان کا رد کیا، اور قرآن و حدیث سے انہوں نے بھی بتایا ہے کہ جو وہ باتیں کرتا ہے وہ کس طرح ہیں، اور میرے آقا کا اور اللہ تعالیٰ کا فرمان کس طرح سے ہے۔ پیر افضل قادری نے اس کے خلاف 5 لاکھ روپے کا انعام رکھا ہے جو اس کو قتل کرے گا، لیکن اب یہ اداروں کے اوپر ہے، اب حکومت کے اوپر ہے کہ وہ اس کے خلاف کیا کارروائی کرتے ہیں، کیونکہ پہلے بھی اس طرح کے معاملات دین کے اوپر جو حملے ہوئے ہیں، پھر قاضی ممتاز قادری نے جو پہلے گورنر کو مارا تھا، اس جیسے واقعات ہونے سے پہلے ہی حکومت اور اداروں کو نوٹس لینا چاہیے، کیونکہ بعد میں جب کوئی غازی بن کر اٹھتا ہے تو سب اس کو کہتے ہیں کہ یہ انتہا پسندی ہے، یہ دہشت گردی ہے۔ تو 295C کے قانون کے تحت اس پر مقدمہ بھی بنتا ہے، اور اس کی گستاخیاں انٹرنیٹ پر موجود بھی ہیں۔ مزید اس حوالے سے جو بھی اپڈیٹ ہوگی ہم آپ تک پہنچائیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔